بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ ہے التقسیم السادس للفعل، فعل کی چھٹی تقسیم۔ اس سے قبل ہم فعل کی 5 اقسام پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی تقسیم با اعتبار معنی اور زمانہ کے، یعنی ماضی، مضارع وغیرہ۔ فعل کی تقسیم با اعتبار نسبت کے کہ ہم فاعل یا مفعول کس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ فعل کی تقسیم با اعتبار مثبت اور منفی کے، اور اسی طریقے سے فعل کی تقسیم با اعتبار عدد حروف اصلیہ کہ اصلی حروف جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے، ثلاثی ہے یا رباعی ہے۔ اسی طریقے سے فعل کی تقسیم با اعتبار اقسام حروف، صحیح، محموز، معطل وغیرہ میں سے کس کے ساتھ فعل متعلق ہے، منسلک ہے۔ اور ہماری جو چھٹی تقسیم ہے جو آج کے ہم سبق میں پڑھیں گے وہ ہے فعل کی تقسیم با اعتبار لازم اور متعدی۔ لازم اور متعدی کس کو کہتے ہیں، اس کو آپ مدرسہ .pk کے ایک لیکچر سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم علم الصیغہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ یہ چند جملے آپ کے سامنے ہیں، تو ان جملوں کے اندر غور کرتے ہیں اور ان جملوں کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کو اصطلاحی نام دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلی مثال دیکھیے، جمیل داخل ہوا۔ اب داخل ہونا ایک عمل ہے جس کو اصطلاح کے اندر فعل کہا جاتا ہے، اور چونکہ داخل ہونے کا عمل جمیل سے صادر ہوا تو جمیل کو فاعل کہہ دیں گے۔ نیچے والے جملے میں دیکھیے، علی بیٹھا۔ بیٹھنا ایک عمل ہے، اصطلاحی نام فعل ہوگا، اور علی چونکہ عمل اس سے صادر ہوا تو اس کو فاعل کہہ دیں گے۔ اسی طریقے سے نیچے والا جملہ ہے حامد گیا۔ اب جانا ایک عمل ہے جس کو فعل کہا جائے گا، اور حامد گیا، حامد سے فعل صادر ہوا، اس کو فاعل کہہ دیں گے۔ تو ان تینوں جملوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ فعل اپنے فاعل سے ملا اور جملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہتا اور نہ ہی جملہ ادھورا رہتا ہے۔ جمیل داخل ہوا، جملہ مکمل مفید جملہ، کوئی سوال باقی نہیں۔ علی بیٹھا، بات مکمل۔ حامد گیا، بات مکمل۔ تو یہ افعال اپنے فاعل سے ملے تو جملہ مکمل کر دیا۔ اب آگے آنے والے 3 جملے دیکھیے جو اس کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے علی نے حسن کی مدد کی۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے، مدد کرنا ایک عمل ہے جس کو فعل کہا جائے گا، اور مدد کرنے والا علی ہے، اس کو فاعل کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک زائد لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، حسن، جس کی مدد کی گئی ہے، جس پر یہ فعل ظاہر ہوا ہے، تو اس کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اصطلاح کے اندر مفعول کہا جاتا ہے، تو یہ آ گیا مفعول۔ اب اس جملے کے اندر اگر ہم اس مفعول کو نکال دیں گے تو آپ کا جملہ ادھورا رہ جائے گا، آپ کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم حسن کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اور بولتے ہیں علی نے مدد کی۔ اب جملہ مکمل نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کس کی مدد کی؟ بات ادھوری ہے، کہتی علی نے مدد کی۔ اب آپ اس جملے کو مکمل کیجئے تو ایک جز آپ نے بیان کیا، کس کی مدد کی؟ تو جواب میں پھر آپ کو حسن کہنا پڑے گا۔ تو مدد کرنا ایک ایسا فعل ٹھہرا جو اپنا معنی صرف فاعل کے ملنے سے ادا نہیں کرتا بلکہ اس کو مفعول کا احتیاج باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ دیکھیے، بکر نے زید پر ظلم کیا۔ ظلم کرنا فعل ہے، عمل ہے، اور ظلم کرنے والا بکر ہے تو اس کو فاعل کہہ دیں گے، اور جس پہ ظلم ہوا وہ زید ہے، جس پہ اثر ہوا فعل کا اس کو مفعول کہہ دیں گے۔ اب اس کے اندر بھی اگر زید کو آپ یہاں سے نکال دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بکر نے ظلم کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس پر؟ یعنی آپ کا جملہ مکمل نہیں ہے، آپ کی بات ادھوری ہے، سننے والے کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کے ذہن میں سوال باقی ہے کہ بکر نے کس پر ظلم کیا۔ جب تک آپ مفعول ذکر نہیں کریں گے بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو ظلم کرنا بھی ایک ایسا فعل ہے جس کا مفعول اگر ذکر نہ کیا جائے تو جملہ نامکمل ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ دیکھ لیجئے، خالد نے لوگوں کو جمع کیا۔
جمع کرنا فعل، خالد نے جمع کیا تو فاعل، اور لوگوں کو جمع کیا، لوگوں پہ یہ جمع کرنے کا فعل ظاہر ہوا تو اس کو مفعول کہہ دیں گے۔ اب پہلے دو جملوں کی طرح اگر اس جملے سے بھی آپ مفعول کو نکال دیتے ہیں، لوگوں کو نکال دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں خالد نے جمع کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس کو؟ ملازمین کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا، سوال باقی رہ جاتا ہے۔ تو جمع کرنا بھی ایسا فعل ہے کہ جو جب تک اپنے مفعول کے ساتھ نہ ملے معنی مکمل نہیں کرتا۔ تو عزیز شرکاء، ان مثالوں سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ ملتے ہیں تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے، معنی مکمل ادا ہو جاتا ہے، اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کے اندر مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بغیر مفعول کے وہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتے۔ تو پہلے جو جملے ہیں جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان جملوں کو اصطلاح کے اندر فعل لازم کہا جاتا ہے کہ یہ جملے صرف فاعل کے ملنے سے اپنا معنی مکمل کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دیگر جو جملے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ جملے بغیر مفعول کے اپنا معنی مکمل نہیں کرتے، تو ان کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ کہ متعدی تجاوز کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ فاعل کے بعد مفعول کی طرف تجاوز کرتے ہیں اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے۔ آئیے فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ فعل لازم، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری ظاہر کر دے، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کے ساتھ فاعل ملتا ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے، جس کی مثال ہے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جانا، بیٹھنا، نکلنا۔ یہ وہ افعال ہیں جن کو اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے مفعول کی حاجت نہیں ہوتی، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے ہے فعل متعدی، جو فعل مفعول کے بغیر بات مکمل نہ کرے، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مدد کرنا، بٹھانا، نکالنا، یہ تمام افعال اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی کے حاجت مند ہوتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو چند ایسے طریقے بتاتے ہیں جن سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ کچھ آسان طریقے دیکھیے تاکہ آپ کے لیے سبق آسان ہو جائے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لازم اور متعدی کی آسان پہچان۔ پہلا طریقہ کیا ہے متعدی اور لازم کے درمیان تفریق کرنے کا؟ وہ ہے جس فعل کا اثر فاعل پر ظاہر ہو رہا ہو وہ فعل لازم ہوگا۔ یعنی جب آپ نے فعل ذکر کیا اور اس کے ساتھ فاعل کو ذکر کیا تو آپ دیکھیں کہ اس فعل کا اثر کس پہ ہوا، فاعل پہ ہوا یا کسی اور پہ ہوا۔ اگر فاعل پہ ہوا ہے تو یہ فعل لازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ حامد نکلا۔ اب حامد نے ایک عمل کیا نکلنے کا، تو نکلنے کا عمل اس کی ذات پہ ہی ظاہر ہوا ہے، تو اس لیے ہم فعل لازم ہی کہیں گے۔ چونکہ حامد نکلا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حامد نکلا تو کسی اور کی ذات پہ فعل صادر ہوا اور وہ نکل گیا۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں فعل متعدی، جس فعل کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر ہو رہا ہو وہ فعل متعدی ہوگا۔ مثلا حامد نے حسن کو نکالا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر فاعل تو حامد ہے کہ اس نے نکالنے کا عمل کیا، لیکن نکالا جانا یہ کس کی ذات پہ ظاہر ہوا، فاعل حامد پہ یا کسی اور پہ؟ تو واضح سی بات ہے حسن پہ جو فاعل نہیں ہے اس پہ ظاہر ہوا، تو اس لیے ہم اس کو فعل متعدی کہیں گے۔ ایک اور طریقہ دیکھ لیجئے، اس سے بات سمجھ لیجئے، وہ اس سے بھی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس فاعل کے بعد نے نہ ہو وہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے علی بیٹھا، حمید رویا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی اور بیٹھا کے درمیان نے کا حرف نہیں آیا، حمید اور رویا کے درمیان میں نے کا حرف نہیں آیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ اور اس کے برعکس جس فاعل کے بعد نے آ جائے وہ فعل متعدی ہوگا۔ جیسے بکر نے زید پر ظلم کیا، حماد نے پیسے دیے۔ اب آپ دیکھیں بکر پہلے جملے کا فاعل ہے، اس کے بعد نے آ گیا، حماد دوسرے جملے کا فاعل ہے تو اس کے بعد بھی نے آ گیا۔ تو جیسا کہ آپ نے پڑھا جس فاعل کے بعد نے آ جائے وہ فعل متعدی ہوگا۔ تو یہ دو طریقے آپ کو بتا دیے گئے جن کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔
تو اس کلپ کے اندر آپ نے جانا کہ فعل لازم اور متعدی کس کو کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم علم الصیغہ کی عبارت سے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ الفعل علی قسمین، فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم و متعد، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فاللازم هو الذي يتم بالفاعل ولا يظهر أثره على شيء آخر بعده۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فاعل کے ساتھ جڑ کر مکمل معنی ادا کر دے اور اس کا اثر کسی اور چیز پر اس کے بعد ظاہر نہ ہو، جس کی مثال انہوں نے دی ہے کروم زید، زید بزرگ ہوا۔ اب یہاں پر ہمیں مفعول بھی کا کوئی احتیاج نہیں ہے معنی کو مکمل کرنے کے لیے، اس لیے اس کو فعل لازم کہیں گے کہ یہ مفعول کا محتاج نہیں ہوتا اپنے معنی کی تکمیل کے اندر۔ والمتعدی، دوسری قسم ہے متعدی، هو الذي يظهر اثره على شيء آخر المفعول به بعد الفاعل، ایسا فعل جس کا اثر اس کے بعد کسی چیز پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی مفعول به پر ظاہر ہوتا ہے فاعل کے بعد، یعنی جس فعل کو اپنے معنی کو مکمل کرنے کے لیے مفعول به کا احتیاج ہوتا ہے، اس فعل کو فعل متعدی کہیں گے کہ یہ تجاوز کرتا ہے اپنے مفعول کی طرف۔ اس کی مثال دیکھیے، ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ اب اگر یہ کہا جائے ضرب زید فعل اور فاعل کو ذکر کیا جائے تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کس کو مارا، تو اس سوال کے جواب میں ہمیں مفعول به لانے کا احتیاج ہوتا ہے، جبکہ فعل لازم کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا لَا يَأْتِي اسم المفعول من اللازم، جب ہمیں فعل لازم میں مفعول به کا احتیاج ہی نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اس میں مفعول بھی فعل لازم سے نہیں بناتے۔ وَكَمَا أَنَّ الْفِعْلَ الْمَجْهُولَ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فَإِنَّهُ أَيْضًا لَا يَأْتِي مِنَ اللَّازِمِ، اور جیسا کہ فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس کے اندر فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو جب مفعول کا وجود ہی فعل لازم میں نہیں ہوتا تو اس سے فعل مجہول بننا محال ہے، ناممکن ہے۔ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَجْعَلَ اللَّازِمَ مُتَعَدِّيًا فَأَلْحِقْ حَرْفًا مِّن حُرُوفِ الْجَرِّ فِي آخِرِهِ، لیکن اگر آپ فعل لازم کو متعدی بنانا چاہتے ہیں، مفعول به لانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے آخر میں یعنی مفعول به سے قبل حرف جر کو ساتھ جوڑ دیں۔ فَيَأْتِي الْمَجْهُولُ وَالْمَفْعُولُ كِلَاهُمَا، تو اس صورت کے اندر فعل مجہول بھی بن جائے گا فعل لازم سے اور مفعول کا صیغہ بھی بن جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، کُرِمَ بِهِ، به کے اندر جو ضمیر ہے وہ مفعول ہے، لیکن چونکہ فعل لازم اس سے قبل آیا ہے تو ہم اس کو بغیر حرف جر کے ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے ہم حرف جر با کو ابتدا میں لائیں۔ کُرِمَ بِهِمَا، کُرِمَ بِهِم، اس طریقے سے پوری گردان پڑی جائے گی، اور مفعول کا صیغہ بھی ایسے ہی ہوگا، مکروم بِهِ، مکروم بِهِمَا، مکروم بِهِم۔ ضمناً یہاں پر صاحب کتاب نے فعل کی چھٹی تقسیم کو بیان کیا، اس کے بعد دوبارہ ہم ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی طرف لوٹتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا آخری باب ہے فاعل یفعل بکسر العین فیہما، اس کے ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، جس کی مثال دی ہے الحسبان، جس کا معنی ہے الظن یعنی گمان کرنا۔ تصریفہ، اس کی گردان دیکھیے، حسب یحسب حسبانا فهو حاسب، وحسب يحسب حسبانا فذاك محسوب، الامر منه احسب والنهي عنه لا تحسب، والظرف منه محسب، والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب، وتثنيتهما محسبان محسبان، والجمع منهما محاسب ومحاسيب، وأفعل التفضيل المذكر منه أحسب، والمؤنث منه حسبا، وتثنيتهما أحسبان وحسبيان، والجمع منهما أحسبون وأحاسب وحسب وحسبيات۔ اس کے آخر میں بھی صاحب کتاب نے ایک نوٹ لکھا ہے فائدۃ کے عنوان سے، لا يأتي الصحيح من هذا الباب غير حاسب يحسب، اس باب سے یعنی فاعل یفعل سے صحیح کے ابواب میں سے صرف ایک ہی مادہ آتا ہے، ایک ہی فعل آتا ہے، اور وہ ہے حاسب یحسب۔ ويأتي المضارع منه أيضا بفتح العين أحيانا، کبھی کبھی حاسب یحسب کا جو مضارع کا عین کلمہ ہے وہ مفتوح بھی ہوتا ہے،
یعنی حاسبہ یحسب سمع یسمع باب سے۔ نعم قد تأتی منہ عدت من افعال المثال نحو وثق ورث واللفیف نحو ولی وریہ۔ ہاں کبھی کبھی چند افعال وہ مثال کے اس باب سے آتے ہیں جس کی مثالیں صاحب کتاب نے وثقہ اور ورثہ دی ہے، اور اسی طریقے سے لفیف بھی آتا ہے جیسے ولیہ اور وریہ۔